قسم اور کفارہ قسم سے متعلق کچھ ضروری باتیں۔ آج کل معمول بنا ہوا ہے لوگوں کا کہ بات بات پہ قسم کھاتے رہتے ہیں، طرح طرح کی قسم کھاتے رہتے ہیں، ہر قسم کی قسم کھاتے رہتے ہیں۔ کیا ان سب چیزوں کا ہماری زندگی میں یا ہمارے اعمال کے اوپر کوئی اثر پڑنے والا ہے؟ کوئی گناہ ہوگا یا کوئی ثواب ہوگا؟ اللہ کی طرف سے پکڑ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کفارہ دینا پڑے گا یا نہیں دینا پڑے گا؟ کس قسم کو پورا کرنا پڑے گا، کس قسم کو پورا کرنا ضروری نہیں ہے؟ ان ساری باتوں کو جاننے کے لیے آئیے ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کے کلام مجید سے اس کی ابتدا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ تمہاری لغو قسموں پر تمہاری پکڑ نہیں کرے گا، کہ اللہ تمہاری لغو قسموں پر تمہاری پکڑ نہیں کرے گا۔ اب یہ لغو قسمیں کون سی ہیں اسے ہم جانتے ہیں کہ لغو قسموں سے مراد ایک تو وہ قسمیں ہیں جو قسم کھانے کے ارادے کے بغیر محض محاورے اور تکیہ کلام کے طور پر کھا لی جاتی ہیں۔ بس ایک تکیہ کلام ہے اور اس میں قسم کھا لیا۔ اور دوسری وہ قسمیں بھی لغو کی تعریف میں داخل ہیں جو ماضی کے گزرے ہوئے زمانے کے کسی واقعے پر سچ سمجھ کر کھا لی گئی ہوں کہ یہ سچ ہے اور قسم کھا لیا گیا، مگر بعد میں معلوم ہو کہ جس بات کو سچ سمجھا تھا وہ سچ نہیں، وہ بات سچ نہیں۔ اس قسم کی قسموں پر نہ کوئی گناہ ہوتا ہے اور نہ کوئی کفارہ واجب ہوتا ہے۔ البتہ بلا ضرورت، بغیر کسی ضرورت کے قسم کھانا کوئی اچھی بات نہیں ہے، اس لیے ایک مسلمان کو اس سے احتیاط کرنی چاہیے کہ وہ بات بات پر قسم نہ کھائے۔ اللہ رب العزت کی پکڑ کن قسموں پہ ہوتی ہے؟ خود اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ لیکن جو قسمیں تم نے پختگی کے ساتھ کھائی ہوں، یعنی پکے ارادے کے ساتھ تم نے قسم کھا لیا، اور اس سے مراد وہ قسم ہے جس میں آئندہ زمانے میں، زمانے مستقبل میں کوئی کام کرنے یا نہ کرنے کا عہد کیا گیا ہو کہ یہ کام میں ضرور کروں گا یا یہ کام میں نہیں کروں گا۔ ایسی قسم کو توڑنا عام حالات میں بڑا گناہ ہے۔ اب جب قسم کھا لیا تو اس کو توڑنا بڑا گناہ ہے، اور اگر کوئی شخص ایسی قسم توڑ دے تو اس کا کفارہ بھی واجب ہے، اس کا کفارہ بھی واجب ہے، جس کی تفصیل اسی آیت میں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے۔ ایک تیسری قسم کی قسم وہ ہے جس میں ماضی کے کسی واقعے پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا گیا ہو اور مخاطب کو یقین دلانے کے لیے قسم کھا لی گئی ہو۔ ایسی قسم سخت گناہ ہے، مگر دنیا میں اس کا کوئی کفارہ سوائے توبہ اور استغفار کے کچھ نہیں ہوتا ہے، سوائے توبہ اور استغفار کے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اور جو قسمیں ہم نے پختگی کے ارادے سے کھائی ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان پر تمہاری پکڑ اللہ کرے گا، چنانچہ اس کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو وہ اوسط درجے کا کھانا کھلائیں جو تم نے اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو اور اپنے جو متعلقین ہیں ان کو کھلایا کرتے ہو، یا ان کو کپڑے دے دو یا ایک غلام آزاد کرو۔ ہاں، اگر کسی کے پاس ان چیزوں میں سے کچھ نہ ہو، کوئی چیز اس کے پاس نہ ہو، 10 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا ہے، یا اس کے پاس ایک غلام آزاد کرنے کی حیثیت نہیں ہے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ 3 دن روزے رکھے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم نے کوئی قسم کھا لی ہو اور اسے توڑ دیا ہو، اور اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو۔ اللہ فرماتے ہیں اپنے قسموں کی حفاظت کیا کرو۔ اسی طرح اللہ اپنی آیتیں کھول کھول کر تمہارے سامنے واضح کرتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔
مطلب یہ کہ قسم کھا لینا کوئی مذاق نہیں ہے، اس لیے اول تو قسمیں کم سے کم کھانی چاہیے، اور اگر کوئی قسم کھا لی ہو تو حتی الامکان جہاں تک ہو سکے اسے پورا کرنا ضروری ہے۔ البتہ اگر کسی آدمی نے کوئی ناجائز کام کرنے کی قسم کھا لی ہو، وہ کام ناجائز ہو اور اس کو کرنے کے لیے قسم کھا لیا ہو، تو اس پر واجب اور ضروری ہے کہ قسم کو توڑے اور کفارہ ادا کرے، اور کفارے کا تذکرہ ہو چکا ہے کہ کیا کیا کرنا ہے۔ اسی طرح اگر کسی جائز کام کی قسم کھائی مگر بعد میں اندازہ ہوا کہ وہ کام مصلحت کے خلاف ہے، حکمت کے خلاف ہے، تب بھی ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت فرمائی ہے کہ ایسی قسم کو توڑ دینا چاہیے اور کفارہ ادا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم لوگوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔